السلام علیکم والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمشاهدين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آپ ہے نامدار مدینے کے تاجدار سبز امت میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاراؤں کے سہارا ٹوٹی ہڈی کو اپنے لوگ سے چھوڑ دینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں سبھی حضرات ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اپنے لبوں کو چوم چیم کر نبی پاک کی بارگاہ میں رسول پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بابا صلی اللہ علیہ وسلم داعیے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات حضور اعلیٰ حضرت کا میرے نبی کی شان کو ملاحظہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو بدی برسا دے برسانے والے کہ میں مجرم ہوں آقا کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو ہے رستے میں جا بجا کھانے والے. محترم حضرات رب تبارک و تعالی اپنے کلام اللہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج تک اللہ تبارک و تعالی مالک ارض و سماوات لم یزل ولم یزال نے کسی نبی یا کسی انسان یا اہل غیرے کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا ہے. آج تک کہ کلام اللہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد نہیں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آج تک کسی انسان کی یہ عظمت بیان نہیں فرمائی ہے. رب کائنات لیکن اپنے محبوب کی شان کو کس طرح سے ملاحظہ فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات والوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ اللہ آج جو میرے نبی کو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے. اللہ اللہ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ان مکاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تم نبی کی شان کو اس طرح سے تم گستاخی کرتے ہو نبی کی شان میں تمہیں معلوم نہیں ہے وہ میرے یارو جس نبی کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات والوں کے لیے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہو اس نبی کو تم کس طرح سے کون سی آواز اٹھا کر کہہ دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کا علم نہیں عطا فرمایا کہ آؤ آؤ ایک مرتبہ حضرت ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے ابو جہل نے حبیب یمنی کے پاس وہ خط لکھا جو حبیب یمنی ابو جہل کا ہم سفر ساتھی بھی تھا جو حبیب یمنی ابو جہل کا ہم سفر ساتھی بھی تھا. اللہ اللہ اس کے پاس وہ خط لکھتا ہے ابو جہل حبیب یمنی کے پاس وہ خط لکھتا ہے خط میں کیا تحریر فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ خط میں تحریر کرتا ہے اے حبیب یمنی تم میرے ہم سفر ساتھی بھی ہو تم میرے ہم سفر یار بھی ہو تم میں تو آج میں خط لکھتا ہوں کہ جس دن میں تم کو بلاؤں گا جس وقت میں آپ کو بلاؤں گا جس ٹائم میں آپ کو بلاؤں گا آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا. اللہ اللہ جیسے حبیب یمنی نے وہ خط پڑھا وہ خطوط کو دیکھتے اللہ اکبر کبیرہ حبیب یمنی نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد میں فوراً ہی حبیب یمنی یمن کی سرزمین سے عرب کی سرزمین پر تشریف لے آئے ہیں. اللہ اللہ ابھی حبیب یمنی ابو جہل کے مکان پر نہیں پہنچے گئے کہ گلی میں ابو جہل تشریف لے گیا. ابو جہل گلی میں پہنچ کر ہاتھ میں روئی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور حبیب یمنی کو دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمانے لگتا ہے اے حبیب یمنی اس روئی کو اپنے کان کے اندر گھونس لو. اللہ اللہ جیسے حبیب یمنی نے اتنا سنا ارشاد فرمایا تھا ابو جہل کس لیے تو میرے کان میں یہ روئی گھونسنے کے لیے دے رہا ہے تو مجھے کس لیے کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ابو جہل نے اتنا سنا کہنے لگتا ہے وہ میرے یاروں میرے ہم سفر ساتھی میں نے تجھ کو جس کام کے لیے بلایا ہے اگر یہ روئی تو نے اپنے کانوں کے اندر نہیں لگائے تو اللہ اکبر کبیرہ تو اپنے کام کو مکمل نہیں کر پائے گا اپنے کام میں ناکام رہ جائے گا. اللہ اللہ جیسے حبیب یمنی نے اتنا سنا کہنے لگے ٹھیک ہے میرے یار تو نے یہ کہتا کہ تو نے میرے پاس جو خطوط لکھا تھا میں نے تیرے خطوط کو پڑھنے کے بعد میں آج تیرے پاس میں حاضر بھی ہو گیا ہوں لیکن یہ بتلا
دے ذرا تمہیں مجھ کو کس کام کے لیے بلایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل کہنے لگتا ہے وہ میرے یار رشتے میں تو میرا بھتیجا لگتا ہے، رشتے میں تو میرا بھتیجا لگتا ہے، لیکن بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتلاتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتاتا ہے۔ آج میں نے اس لیے خط لکھا ہے کہ تو ڈاکٹر بھی ہے، طبیب بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ آج تجھ کو معلوم کرنا ہے، اس کی نفس پکڑ کر دیکھ لینا کہ اس کے اندر کون سا مرض پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر کون سا مرض پیوش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے حبیب امی نے اتنا سنا ابو جہل کی زبان سے، اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے اس اللہ کے رسول سے مجھے ذرا ملا تو دے، اس اللہ کے حبیب سے ذرا میرا آمنا سامنا تو کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھ لینا۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل کہنے لگتا ہے حبیب امی سے ایسے آمنا سامنا نہیں کراؤں گا جو اس کی نگاہ سے ایک مرتبہ نگاہ بڑھا دیتا ہے۔ مدینے کی گلیاں موجود ہے، مدینے کی گلیاں کی تاریخیں موجود ہے، اللہ اللہ، جو اس کی نگاہ سے ایک مرتبہ نگاہ ملا دیتا ہے، قسم خدا کی دنیا والے اس کو مار لے چاہے، پوری دنیا والے ایک طرف مار مار کر اس کو اکٹھا ہو جائے، لیکن کبھی وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جب بلال نے ایک ہی مرتبہ میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی، عرب کی سرزمین کے سارے کافروں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بلال کو مارا تھا۔ حضرت بلال کو سر گرم کر 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 سریے مارے گئے تھے، لیکن حضرت بلال نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ اے میرے دوست حبیب امی، میں تجھے کس طرح سے ایک دم سے تیرا میں مرسل کو کروا دوں گا، میں تیرا ایک دم سے اس سے کیسے ملاقات کروا دوں گا۔ اللہ اللہ، جیسے اتنا سنا کہنے لگے بول بتا کس طرح سے تو میرا اس سے آمنا سامنا کرائے گا۔ اللہ اللہ، حبیب امی سے ابو جہل کہنے لگتا کہ وہ میرے یار میں اس کا نفس پکڑ کر بتا دوں گا، تو کہنے لگا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے ایک مرتبہ قسم خدا کی وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے خلاف کبھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف کبھی دنیا میں رہ کر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ ایک مرتبہ دے دیتا ہے وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اسی کی بولیاں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حبیب امی کے سوالوں کا جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حبیب امی نے کہا میرے یار اب تو بات چیت ختم ہو گئی ہے، اب تو قصہ ہی تمام ہو گیا ہے۔ حبیب امی نے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس یمن کی سرزمین پر تشریف لے جانے کے لیے ارادہ کر لیا۔ اللہ اللہ نے ارادہ کیا لکھا، آپ نے چند قدم ہی اٹھائے تھے، ابو جہل کہنے لگتا میرے دوست میں نے تجھ کو جس کام کے لیے بلایا گیا وہ کام تو مکمل کر کر جانا، نامکمل چھوڑ کر نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگتے گئے تو کسی کام کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو مجھ سے ملاقات کرانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس محمد سے تو میری ملاقات صرف ایک مرتبہ کروا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس کے اندر پہچان ہوا کہ اس کے اندر مرد پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے حبیب امی نے اتنا کہا تھا، ابو جہل کہنے لگتا ہے میرے یار مجھ سے دو سوال کر لینا، ایک سوال تو کرنا، دوسرا سوال کا جواب اس سے لینا، اور دوسرا سوال بھی وہی کرے گا، دوسرے سوال کا جواب بھی وہی دے گا۔ اللہ اللہ، جیسے ابو جہل حبیب امی نے اتنا کہا، ابو جہل کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ سوال صحیح رہیں گے۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ خطوط لکھے گئے۔ حضرت حبیب امی نے خط لکھا، اللہ اللہ، حبیب امی نے خطوط لکھا کہ آپ کو ابو جہل کے مکان پر تشریف لانا ہے۔ خطوط خادم لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی وہ خط پڑھا، اللہ اللہ، خط پڑھنے کے بعد میں اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ، آج میں اپنے دشمن کے گھر تشریف لے جا رہا ہوں، آج میں ابو جہل کے گھر پر تشریف لے جا رہا ہوں، آج میں ابو جہل کے مکان پر تشریف لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، جیسے اتنا سنا تمام کے تمام صحابہ کرام اور عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے گئے، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول اپنے دشمن کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں، آج کس طرح سے اللہ کے رسول اپنے دشمن کے گھر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اللہ کے رسول کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، اللہ کے رسول کو بڑا رنجیدگی محسوس ہوئی، اللہ کے رسول کو بڑی رنجیدگی محسوس ہوئی۔ اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عریضہ پیش کیا، خالق کے کائنات مالک کے ارض و سماوات لم یزل ولم یزال، آج تک تیرے محبوب کا دل نہیں ٹوٹا گے، لیکن مولا آج میں اپنے دشمن کے گھر تشریف لے کر جا رہا ہوں، تو اے مولا مجھے عرب کے لوگ مجھ کو تانا دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے نبی پاک کی دعا کو رب کائنات نے سنا ہے، پھر ارشاد فرمایا تھا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک خرچہ تم ابو جہل کا کرائیں گے لیکن چرچا تیرا کرا دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ ارشاد باری اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کے مکان پر تشریف لے گئے، ابو جہل کے مکان پر تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے آپس میں بات چیت کی کہ کوئی کسی کے لیے اٹھنے کے لیے تعظیم کے لیے، اللہ کے نبی کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول جہاں بھی تشریف لے کر جاتے گئے
تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں، لیکن آج کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ کے رسول کی گستاخی کری جائے گی، آج اللہ کے رسول کی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ اس ظالم کو کہاں پتا تھا آج کسی ایرے غیرے سے پالا نہیں پڑا گے، بلکہ مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار سے پالا پڑ گیا گے۔ اس جاہل غوار کو یہ کہاں معلوم تھا کہ آج اللہ کے رسول سے پالا پڑ گیا گے۔ اللہ اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات نے حضرت جبرائیل امین کو آواز دی، اے جبرائیل کہاں پر ہو؟ تو رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، جی رب جلیل کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، اے جبرائیل آج میرا محبوب ابو جہل کے گھر پر تشریف لے کر جا رہا ہے، آپ کو یہ کام ہے، آپ کو ڈیوٹی دی جا رہی ہے کہ آج آپ ابو جہل کے مکان پر تشریف لے جائیں۔ جیسے ہی میرا محبوب ابو جہل کے مکان کے اندر داخل ہی ہوئے، تم ابو جہل کے کان کو پکڑ کر کھڑا کر دینا ہے، میرے محبوب کی تعظیم کے لیے ابو جہل کو کھڑا کر دینا ہے۔ اللہ اللہ جیسے اتنا حضرت جبرائیل نے سنا، کہنے لگے ٹھیک ہے مولا، تو اپنے محبوب کو حکم فرما دے تیرے محبوب وہاں پر تشریف لے جائے، میں تمام کے تمام فرشتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر ابو جہل کے مکان پر پہنچ رہا ہوں، ابو جہل کے مکان پر تشریف لے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی پاک تشریف لے گئے، چند مختصر سی بات ہے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، ابو جہل کا کان حضرت جبرائیل نے پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ تو کھڑا ہونے کے لیے منع کر رہے تھے، حبیب نے کہہ رہے آپ تو کھڑے ہونے کے لیے منع کروا رہے تھے، لیکن آپ کیسے اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ اللہ اللہ جیسے ابو جہل نے اتنا سنا، کہنے لگتا میرے جناب مجھ کو معلوم نہیں ہے، مجھ کو کچھ پتا نہیں چلا ہے میں کس طرح سے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھ کو تو خود بھی پتا نہیں چلا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے کس طرح سے کھڑا ہو گیا ہوں۔ قسم خدا کہ اللہ کے رسول وہاں پر حاضر ہو گئے، حبیب امی نے اتنا سنا اتنا دیکھا کہ اللہ کے رسول وہاں پر حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حبیب امی نے سلام کا عریضہ پیش کیا، عریضہ پیش کرنے کے بعد میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں پہچان گیا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ ابو جہل ہی جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جان گیا ہوں، لیکن اس کا شک دور کرنے کے لیے میں آپ سے دو سوال کروں گا، جس میں ایک سوال تو میں کروں گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور دوسرا سوال آپ ہی کو کرنا پڑے گا، آپ ہی کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے آپ سوال کر لیجیے میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حبیب امی نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں واقعی تو اللہ کے رسول کا دنیا میں جادوگر کا دنیا کے اندر جادو چل سکتا ہے، لیکن آسمان میں جادوگری نہیں چلتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے اور چاند کے دو ٹکڑے کر کر دکھا دیجیے، مان جاؤں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اللہ جیسے اتنا سنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے حبیب امی آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حبیب امی جبل قبیس کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، جبل قبیس کے پہاڑ پر میرے نبی پاک تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد میں شہادت کی انگلی کا اشارہ ہی کیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ اتنا حبیب امی نے دیکھا اور بھی زیادہ پکا ہو گئے، دل میں خیال پیدا ہو گیا اب تو اللہ کے رسول کا کلمہ ہی پڑھ کر جاؤں گا، ایسے واپس اپنے مقام پر نہیں جاؤں گا، اپنی جگہ پر ایسے واپس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اللہ 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 کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، حبیب امی بتاؤ آج اس کو دو ٹکڑوں میں ہی رہے تو قیامت تک یا اس چاند کو دو ٹکڑوں کو ایک جگہ ملا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ اس چاند کو ایک ٹکڑے میں ملا دیجئے، یا رسول اللہ اس چاند کو ایک ٹکڑا کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر میرے نبی پاک رحمت للعالمین نے اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، پھر چاند ایک ٹکڑے نظر ہوتا ہوا نظر آتا گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، حبیب امی طرح دوسرا سوال یہ تھا کہ یمن کی سرزمین پر تیری ایک بیٹی ہے جس کو آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے وہ اپاہج ہے، سارے جسم سے بیکار ہے، اے حبیب امی طرح سوال یہی تو تھا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ حبیب امی تو یہ چاہتا ہے اگر اللہ کے رسول سچے واقعی نبی ہے تو اللہ کے رسول میری بیٹی کو بالکل صحیح سلامت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے میرے نبی پاک نے اتنا ارشاد فرمایا، حبیب امی قدموں میں گر جاتے ہیں، قدموں میں گرنے کے بعد میں عریضہ پیش کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ ہاں ہاں آپ آج واقعی اللہ کے نبی ہیں، مجھ کو بھی پتا چل گیا ہے، میرا دوست جو ابو جہل تھا میرا ہم سفر ساتھی تھا وہی جھوٹا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی پاک نے اتنا ارشاد فرمایا، حبیب امی نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت میرے نبی پاک کی شان کو
کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا میری نعیمی کی وجہ سے مجھ سے بولنے میں کوئی خاجہ ہو تو مولا معاف فرمائے اور میری گفتگو کا مجھ کو اور اس کے بعد تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیں لا الہ الا اللہ